السلام علیکم دوستو، فضائل اعمال آن لائن میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، آج ہم سورہ فتح کے کچھ فضائل اور وظائف بیان کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے احادیث کے حوالہ سے آپ کو سورہ فتح کے فضائل بیان کیے جائیں گے، اس کے بعد ویڈیو کے آخر میں چند وظائف آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یہ سورت ہر کام میں فتح اور دشمنان دین پر غلبہ پانے کے لیے بہت ہی لاجواب ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں چند روایات آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ ابن سعد نے مجبہ بن جاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سورت کو لے کر آئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ سورت آپ کو مبارک ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مبارکباد کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی۔ ایک اور حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر فرمایا کہ اے عمر، مجھے اس سورت کے بدلے میں کوئی اور چیز پسند نہیں جن پر سورج طلوع ہوا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فتح نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو کہ مجھے پوری دنیا سے محبوب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فتح کی پہلی آیت پڑھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ خوب، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرما دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کرے گا، لیکن وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور عورتوں کو جنت میں داخل فرمائے۔ پیارے دوستو، اب سورہ فتح کے چند اہم فضائل اور وظائف آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص سفر پر جائے اور دوران سفر سورہ فتح کو پڑھتا جائے تو اسے سفر کے مقصد میں کامیابی ہوگی اور اس کا سفر ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہے گا اور وہ خیر و عافیت کے ساتھ واپس آئے گا۔ اگر ہوائی جہاز میں جاتا ہوا پڑھے تو خیر سے پہنچے گا۔ غرض یہ کہ جس قسم کی سواری پر یہ سورت پڑھے گا حفاظت اور سلامتی سے رہے گا۔ اس کے علاوہ جس کام میں فتح مقصود ہو تو اس سورت کو 41 مرتبہ پڑھ کر اس کام کو کرنے کے لیے جائے، انشاءاللہ تعالی کامیابی اور نصرت حاصل ہوگی۔ اس سورت کو روزانہ 3 مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھنا کشادگی رزق کا ذریعہ بنے گا۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنا امن و امان میں رہنے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص حج کرنے کا خواہش مند ہو لیکن حج پر جانے کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 40 دن تک اس سورت کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے حج پر جانے کے لیے اس کا بندوبست پیدا کر دے گا۔ مزید یہ کہ اگر حقوق کی حق تلفی میں اسے کثرت سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے حقوق پامال نہ ہونے دے گا اور اسے دشمنوں پر غالب رکھے گا اور کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ مقدمہ کے روز تاریخ پر جانے سے پہلے سورہ فتح کو ایک بار پڑھے تو جج انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے مقدمہ اس شخص کے حق میں کرے گا جو حق پر ہوگا، اور اگر اس کی حق تلفی ہو رہی ہوگی تو مقدمہ میں اس سورت کی تلاوت کی بدولت کامیابی و کامرانی ہوگی۔ اگر کسی شخص کو کوئی مشکل درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ شب جمعہ میں سورہ فتح کو قبلہ رخ ہو کر 11 مرتبہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی مشکل کے حل کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس کی مشکل کے حل ہونے کے اسباب پیدا کر دے گا، اور اس عمل کو 7 شب جمعہ تک جاری رکھیں۔ دوستو، یہ تھے سورہ فتح کے کچھ چند اہم فضائل اور اس کے وظائف۔
امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔